السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمسایہ کو دکھ دینے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار من الإقت ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نمازیں، روزے اور صدقات کثرت سے ادا کرتی ہے، لیکن یہ اس میں کمی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائے گی، یہ جہنمی عورتوں میں ہوگی۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نمازیں، روزے اور صدقات تو کم ہی ادا کرتی ہے، اور تو وہ پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، زیادہ صدقہ نہیں کرتی، چند ٹکڑے پنیر کے وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کے ساتھ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی، انہیں تنگ نہیں کرتی، انہیں برا بھلا نہیں کہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت میں جائے گی، یہ جنتی عورتوں میں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مختلف عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک عورت فرائض کے ساتھ نفلی نمازیں، روزے اور صدقات میں بہت مشہور تھی، جبکہ دوسری عورت بمشکل فرائض ہی پورے کرتی تھی اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت نفل نمازیں، روزے اور صدقہ بھی ادا کرتی تھی، لیکن پہلی عورت اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی، جبکہ دوسری عورت اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جہنمی اور دوسری عورت جنتی ہے۔ اس حدیث سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حقوق اللہ مکمل کرنے کے باوجود حقوق العباد میں کمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمسایوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار بنا دیا جائے۔